بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ بھارت کا ایٹمی صلاحیت کے حامل بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ برطانیہ یوکرین کو راکٹ لانچر فراہم کرے گا، اہم اعلان سامنے آ گیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے اضافے کے ساتھ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سعودی وزیر داخلہ نے حج ایمرجنسی پلان کی منظوری دے دی۔ اسرائیل نے شامی دارالحکومت پر میزائل برسا دیے، بیشتر فضا میں ہی تباہ۔ سعودی عرب نے کفالت کے نظام کو خیر باد کہہ دیا۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کا ویسٹ سی پر فضائی طاقت کا مظاہرہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت نے ایٹمی صلاحیت کے حامل طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بیلسٹک میزائل اگنی 4 کامیاب تجربہ 6 جون 2022 کی شام تقریباً 8:30 پر اے پی جے عبدالکلام جزیرے سے کیا گیا۔ وزارت نے یہ بھی بتایا ہے کہ میزائل ٹیسٹنگ اسٹریٹجک فورسز کمانڈر کے قواعد و ضوابط کے تحت کیے جانے والے معمول کے یوزر ٹریننگ اور لانچ کا حصہ تھا۔ وزارت نے مزید بتایا ہے کہ ٹیسٹ لانچ میں تمام آپریشن پیرامیٹر کو مد نظر رکھا گیا۔ واضح ہے کہ اپریل کے آخر میں بھی بھارت نے برہموس سپرسونک کروز میزائل کے اینٹی شپ ورژن کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ نے یوکرین کو راکٹ لانچر فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی وارننگ کے باوجود برطانیہ یوکرین کو اعلیٰ کارکردگی والے راکٹ لانچر فراہم کرنے کو تیار ہو گیا۔ برطانوی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ M270 طرز کے راکٹ لانچر یوکرینی فوج کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافے کا سبب بنیں گے۔ M270 کے ذریعے متعدد راکٹ ایک ساتھ داغے جا سکتے ہیں۔ یہ نظام 80 کلومیٹر دور تک اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ برطانیہ یوکرینی فوج کو راکٹ لانچر کے استعمال کی تربیت بھی دینے کو تیار ہو گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے خلاف پارٹی میں بغاوت کے باوجود اعتماد کے ووٹ میں 211 ارکان کی حمایت کے ساتھ کامیابی حاصل کر لی۔ برطانیہ کی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کے 359 ارکان پارلیمنٹ نے بورس جانسن پر اعتماد کے ووٹ کی کارروائی میں حصہ لیا۔ بورس جانسن کو جیت کے لیے 180 ووٹ درکار تھے۔ 211 ارکان نے ان کے حق میں جبکہ 148 ارکان نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا۔ کامیاب ہونے کے بعد برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارلیمنٹ نے متاثر کن اور حتمی فیصلہ دے دیا ہے۔ آج کا نتیجہ سیاست اور ملک کے لیے اچھا ہے۔ اب ہمیں بطور حکومت اور پارٹی متحد ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے ایجنڈے کو جاری رکھیں گے۔ معیشت کو مضبوط کرنے اور یکساں مواقع فراہم کرنے کا موقع ملا۔ اعتماد کے حوالے سے ساتھیوں نے 2019 سے بھی بڑا مینڈیٹ دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 4 روپے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 4.25 روپے اضافے کے ساتھ تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران ڈالر میں اب تک 4.25 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث روپیہ کے مقابلے میں ڈالر 240.31 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے اضافے سے 204 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے
حج ایمرجنسی پلان کی منظوری دے دی۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حج ایمرجنسی پلان مختلف سرکاری ادارے مل کر نافذ کریں گے۔ سعودی میڈیا کا کہنا ہے کہ پلان مکہ، مدینہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات میں ممکنہ خطرات سے نپٹنے کے لیے ہے۔ دوسری جانب سعودی وزارت حج و عمرہ نے رواں برس خواتین عازمین حج کے لیے نئی شرائط عائد کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ خواتین عازمین ایسے محرم کے ساتھ فریضہ حج ادا نہیں کر سکیں گی جس نے گزشتہ 5 برس کے دوران حج ادا کیا ہو۔ یہ بیان دنیا بھر سے عازمین کی جانب سے اس سلسلے میں وضاحت طلب کیے جانے پر جاری کیا گیا کہ خواتین گزشتہ برسوں میں حج کرنے والے شخص کو بطور محرم لے جا سکتی ہے یا نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے شام کے دارالحکومت پر میزائلوں کی بارش کر دی، تاہم دمشق میں فضائی دفاعی نظام نے زیادہ تر میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کارروائی میں کسی بڑے نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ شامی فوجی ذرائع نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں اور دارالحکومت کے جنوبی علاقوں کو نشانہ بنایا، تاہم زیادہ تر میزائل فضا میں ہی ناکارہ بنا دیے گئے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر میں شام کے وقت شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والے اسرائیلی میزائلوں کے حملوں میں دارالحکومت دمشق کے قریب 3 شامی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کارروائی میں مبینہ طور پر اسلحے کے ذخیرے کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں ملازمت کا نیا قانون اتوار سے نافذ العمل ہو چکا ہے، جس کے بعد کفالت کا نظام ختم کر دیا گیا ہے۔ مملکت میں اس وقت کم و بیش 8.44 ملین غیر ملکی کام کر رہے ہیں جو براہ راست نئے قانون سے مستفید ہوں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے قانون کے نفاذ کے بعد سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو مختلف سہولتیں فراہم کی جائیں گی، جن میں ملازمت کی تبدیلی کا اختیار بھی شامل ہے۔ نئے قانون میں غیر ملکی کارکنان کو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ملازمت کی اجازت کے لیے شرائط مقرر کی گئی ہیں۔ غیر ملکی کارکن پہلے آجر کے یہاں سے دوسرے آجر کے ہاں ملازمت کا مجاز ہے، بشرطیہ نیا آجر ملازمت دینے کے لیے تیار ہو۔ غیر ملکی کارکن موجودہ آجر کی منظوری کے بغیر ملازمت کا مصدقہ معاہدہ ختم کرنے پر دوسرے آجر کے پاس ملازمت کا حقدار ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے ویسٹ سی پر فضائی طاقت کا مظاہرہ کیا، جس میں میزبان ملک کی جانب سے F-35A اسٹیلتھ فائٹرز، F-15 کے اسٹیلتھ اور F-16 اسٹیلتھ اور امریکہ کی جانب سے F-16 لڑاکا طیاروں سمیت 20 جنگی طیاروں نے پروازیں کی۔ جنوبی کورین خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فوجی اہلکاروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرائط پر بتایا ہے کہ ان کے ملک نے شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی کا جواب دینے کے لیے منگل کو اپنی ریٹرنز اور رسپانڈ صلاحیتوں کے لیے مشترکہ پروازیں کی۔ یاد رہے کہ پیر کو جنوبی کوریا میں متعلقہ امریکی افواج کے مقامی مسلح افواج کے ساتھ مل کر زمین سے زمین پر مار کرنے والے 8 بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے۔ یہ اقدام شمالی کوریا کی جانب سے ایک روز قبل 8 بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کے جواب میں کیا گیا تھا۔ ان میں سے 7 میزائل جنوبی کوریا کی فوج جبکہ 1 میزائل امریکہ کی طرف سے فائر کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔